آج ہم ایجپٹ شہر کا ویلاگ کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ دیکھیں یہ تقریباً 3-4 ہزار سال پرانی ہسٹری ہے، اور وہ اپنی تصویروں اور مجسموں کے ذریعے جو ہے اپنے بادشاہ یا اس نظام کے بارے میں بتایا کرتے تھے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی ہاتھ میں کتنا ہنر تھا کہ اس وقت کوئی ایڈوانس ٹیکنالوجی نہیں تھی، نہ کوئی ڈیزائننگ کی کلاسز ہوتی تھی، لیکن ان کے جو مجسمے ہیں اور ان کی تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں پتھروں پہ بنی ہوئی ہیں، جو کہ اس کے پتھر ہوتے تھے پہاڑ کے، لیکن کتنی خوبصورتی سے وہ ہر چیز کو بیان کرتے تھے۔ گیزا کا جو پیرامڈ ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا پیرامڈ ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ اتنا مسٹیریس کہہ سکتے ہیں پیرامڈ ہے کہ اس کے بارے میں آج تک جو ریسرچر ہیں پتہ نہیں کرا سکتے۔ میں پیرامڈز جو تھے وہ اس وقت کے جو فرعون جو بادشاہ ہوتے تھے ان کی ممیز بنا کے اس میں دفنا دیا جاتا تھا، اور ساتھ میں یہ جو ان کے تابوت ہوتے تھے وہ سونے سے بنے ہوتے تھے۔ لیکن پھر کیا ہوا، ان کا یہ کہنا ہوتا تھا کہ یہ رات کو اٹھیں گے اور ان کے ساتھ زندگی بھر کا جو ساز و سامان کھانا پینا سب کچھ وہ اس پیرامڈ میں رکھتے تھے، اور یہ شاہی خاندانوں کی ممیاں ہوتی تھی، نارمل جو مڈل کلاس لوگ ہیں ان کی ممیاں نہیں بنائی جاتی تھی۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ آہستہ آہستہ جو بنی اسرائیل قوم ہے اس میں بھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے مسلمان بھی ہوئے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پیرامڈ کا ایک پتھر ہے وہ تقریباً 20,000 یا پھر 70,000 کلو گرام کا ہے، تو آپ سوچیں کہ آج کل کی جو کرینز ہیں وہ بھی 20,000 70,000 وزن نہیں اٹھا سکتی، لیکن پھر ان کو بنانے میں کس نے ہیلپ کی؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان میں ایسا ٹیلنٹ بھرا ہوا تھا کہ وہ اتنا بھاری پتھر جو پہاڑ کا پتھر ہے، کتنے یہ لائم سٹون ہے، جو وہ اس کو اٹھا کے جو تھے محل بھی بناتے تھے اور ان سے جو ہے پیرامڈز بھی بناتے تھے، اور یہ بہت ہی مطلب دنیا کی ایڈوانس ٹیکنالوجی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بنی اسرائیل قوم کو اللہ نے دی ہوئی تھی۔ تو آپ ان پتھروں کو دیکھیں کہ آج تک یہ اسی طرح جس طرح لگائے گئے تھے آج تک اسی طرح ہیں۔ اب ایک اور بات بھی ایک سامنے آئی ہے کہ یہ جو 3 بڑے غزہ کے پیرامڈز ہیں ان کے اوپر رات کو ہر پیرامڈ پہ ایک ایک ستارہ چمکتا ہے، تو یہ ٹیکنالوجی کس نے دی کہ ان کے اوپر ستارہ ایک چمکتا ہے ہر پیرامڈ پہ؟ یہ بھی ایک ایڈوانس ٹیکنالوجی جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں اس وقت کی، کہ انہوں نے کیسے پتہ لگایا کہ ستارے کے نیچے ہی بنایا جائے۔ پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے پرسکون اور جو کہہ سکتے ہیں کہ قدیم ایک ٹیکنالوجی بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس دور میں یہ ٹیکنالوجی کہاں سے آئی؟ ان کو اللہ تعالیٰ نے دی، لیکن یہ پھر ناشکری قوم تھی جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تھے شرک بناتے تھے، جس کی وجہ سے جو فرعون کو ماننے والے تھے یعنی کہ توت عنخ آمن کو ماننے والے تھے وہ پھر دریا میں غرق کر دیے گئے، جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریا پہ جب عصا مارا تھا تو وہ اس میں ڈوب گئے تھے۔ اچھا، بنی اسرائیل قوم کے لیے ایک یہ بھی بہت بڑی بات تھی کہ جتنے بھی ہمارے انبیاء کرام یا رسول آئے وہ سارے بنی اسرائیل قوم کے لیے آئے تھے، سوائے آخری خاتم النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے آئے تھے۔ تو یہ بنی اسرائیل قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت ہی ایک کہ رحم و کرم کر کے انبیاء کرام ان پہ بھیجے، لیکن وہ جو تھے ناشکری قوم تھی، بھٹکی ہوئی قومیں تھیں، تو وہ نہیں سمجھ سکی اس چیز کو، جس کی وجہ سے پھر ان پہ عذاب بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بنی اسرائیل قوم جو ایجپٹ، آپ سب سے بڑا واقعہ تو ایجپٹ کا ہی ہے، جو توت عنخ آمن یعنی کہ فرعون کو اتنا بڑا واقعہ جو قرآن شریف میں موجود ہے، ان کو اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی یعنی کہ 3-4 ہزار سال پہلے انہوں نے اتنے بڑے محلات بنائے، اتنے بڑے بڑے مطلب سونے چاندی کے کہتے ہیں ان کے جو تھے زیور، اور یہ بیڈ وغیرہ اور محل تھا فرعون کا، لیکن پھر بھی وہ ناشکرا تھا۔ اور کہتے ہیں فرعون کے بارے میں ایک یہ بھی واقعہ مشہور، وہ رات کے وقت اللہ سے معافی مانگتا تھا کہ میں جانتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اللہ مجھے معاف کر دے، لیکن وہ اپنے تکبر کی وجہ سے جو تھا وہ قوم کو غلط راستے پہ لا رہا تھا، یعنی کہ نعوذ باللہ وہ خود کو خدا کہتا تھا۔
جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو غرق کر دیا۔ ایجپٹ جب بھی آپ جائیں تو ان چیزوں کو ضرور دیکھیں، یہ عبرت کے نشان ہے کہ اتنی بڑے بڑے پیرامڈس، اتنے بڑے بڑے محلات بنانے والی قومیں کہاں چلی گئی، ان کا نام و نشان اللہ نے مٹا دیا۔ وہ بادشاہ جو غرور میں تھے، جو کہ مرتے وقت بھی اپنے ساتھ سونا چاندی دفناتے تھے پیرامڈس میں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا کیا حال کر دیا، ان کا نام و نشان بھی اب پتہ نہیں ہے کہ کیا مسٹری ہے ان پیرامڈس کی، کسی کو نہیں پتا۔ تو ان چیزوں کو دیکھنے سے عبرت ملتی ہے، نہ کہ مطلب ہمارے لیے ایک مزے کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ یہ عبرت کے نشان ہے۔ ابھی جو ہم ذکر کریں گے، جو سب سے فینکس جس کو کہتے ہیں اسفنکس کا جو اسٹیچو ہے، دا گریٹ اسفنکس اسٹیچو، کہتے ہیں کہ یہ اس دنیا کا ایک تو یہ یونیک اس لیے اسٹیچو ہے کہ یہ ایک بڑے پہاڑ کو کاٹ کر بنایا گیا ہے۔ اب یہ ٹیکنالوجی کہاں سے، اس وقت تو ان کے پاس مشینز نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، یہ تو 4000 سال پرانا جو اسٹیچو ہے، اور لوگ آج تک اس کو دیکھتے ہیں۔ ریسرچر ایون حیرت میں ہیں کہ یہ کس کا اسٹیچو ہے، کیا یہ اس وقت کا کوئی بادشاہ تھا؟ جو یہ اسٹیچوز بناتے تھے وہ پہاڑ کے پتھروں سے بناتے تھے، مٹی سے نہیں بناتے تھے۔ یہ ٹیکنالوجی ان کو کس نے عطا کی؟ اللہ نے۔ پھر بھی یہ ناشکری قومیں گزری ہیں۔